فاعل ذلك غدا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کہیے کہ بے شک یہ کام میں کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر کہیے اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے قریب ہے کہ ہدایت والی بات کے قریب میرا رب میری رہنمائی فرما دے۔ میرے بھائیوں، وہ پیچھے والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یہودیوں نے کہا تھا کہ جا کر 3 سوال کرنا۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوئے کہ اصحاب الکہف کون تھے، حضرت ذوالقرنین کون تھے، وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے شمال و جنوب کا سفر کیا، یعنی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ سوال کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، اصحاب الکہف کا واقعہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے ان سے جب انہوں نے آ کر یہ سوال کیا نا تو فرمایا کل آنا، کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کہنا بھول گئے یا میرے رب نے بلا دیا؟ تو جب یہ انشاءاللہ نہ کہی تو 15 دن تک وحی نہ آئی۔ نبی علیہ السلام اب پریشان ہیں کہ وحی جو ہے یہ آ کیوں نہیں رہی۔ اب 15 دنوں کے بعد جب انہوں نے کفار نے مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام پر پھبتیاں کسی اور آقا علیہ السلام کا اپنی مجلسوں میں چرچا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کہتے تھے، اب روزانہ کل جاتے ہیں تو آگے والی کل کا بہانہ لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو باتیں انہوں نے کی تھیں تو اللہ رب العالمین نے 15 دن کے بعد پھر سورت کو نازل فرمایا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ سنا کر آگے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، بگر کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کا اتنا یہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کو حکم دے کر تعلیم پوری امت کو دی جا رہی ہے، پوری امت کو تعلیم کہ جب بھی ہم نے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو کہنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا سلیمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے فرمایا آج نا میری 100 بیویاں ہیں، میں ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کریں گے، ان 100 کے 100 بیٹے کو میں میدان جہاد میں بھیجوں گا، گھڑ سوار بناؤں گا، وہ جہاد کریں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ہر بیوی کے پاس گئے۔ اللہ رب العالمین نے 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو بچہ دیا، اور وہ بھی ادھورا، وہ بھی آدھا بچہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ 100 بیویوں سے ہی 100 بیٹا عطا کرتا، اور وہ 100 کا 100 میدان جہاد میں جا کر لڑتا۔ اب یہاں پر میں اس حدیث پر نہ اعتراض ہوتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو حدیث جھوٹی ہے، اس لیے تو اگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 100 بیوی کے پاس ایک رات میں چلا جائے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ رات جتنی بھی لمبی ہو جائے 100 بیوی کے پاس آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ پہلا اعتراض یہ جانے کی طاقت کوئی بندہ نہیں رکھتا۔ دوسری جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ ٹائم ہی نہیں اتنا ہوتا، رات کے اتنی لمبائی نہیں ہوتی، چاہے سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، وہ راتیں بھی آ جائیں تو ٹائم ہی نہیں اتنا ہوتا۔ تو میرے بھائی پہلے نمبر پر تو جواب یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نا شریعت میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی کوئی نکاح کر لے وہ حلال رکھے تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح جائز تھا۔ تو یہاں پر آ کر یہ بھی اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے ہوتا ہے 100 نکاح یہ تو حرام ہے، حرام نہیں بلکہ اس شریعت میں حلال تھے۔
تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نبوت کے پروں تلے آ جائیں، نبوت کی چادر میں آ جائیں، اور پھر آپ بادشاہ بھی تھے، امیر ترین بھی تھے، فائدہ پہنچانے کے لیے مفسرین شارحین لکھتے ہیں یا حضرت سلیمان نے کام کیا کہ 100 گھروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ دوسرے نمبر پر طاقت پر اعتراض ہوتا ہے تو اس نبی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، قرآن کہتا ہے غدوہا شہر و رواہا شہر، اگر صبح کو تخت اڑاتے تو 1 مہینے کی مسافت کر لیتے، اگر شام کے وقت تخت اڑاتے تو 1 مہینے کی مسافت تک اڑتا چلا جاتا۔ یہ کس کے بس میں ہے کہ مہینے کی مسافت صبح یا شام کو میں طے کر لے، یا یہ کس کے بس میں ہے کہ وہ تخت پر اڑتا پھرے؟ کہ کوئی انسان ایسا آیا جو تخت پر اڑتا پھرے سوائے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے؟ تو اللہ نے جب یہ طاقت عطا کی اور 7 تخت کو اڑانے والی طاقت عطا کی، ہوا کو آپ کے اندر کیا، حکم دیتے تھے ہوا مجھے فلاں جگہ لے جا، تو ہوا آپ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچاتی، جس کو اتنی طاقت دی کہ چیونٹی بولے تو وہ چیونٹی کی آواز کو بھی سن لے، جسے اللہ نے اتنی طاقت دی کہ جنات پر وہ حکومت کرتے ہیں، جنہیں اتنی طاقت دی بڑے بڑے دیو آ کر سامنے بیٹھتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسمبلی کے ممبر ہیں۔ مجھے بتاؤ اس نبی کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہوگی کہ وہ 100 بیویوں کے قریب جا سکے؟ طاقت تو دیکھنا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائے نا کہ تمام جنات اور تمام انسانوں کو اللہ نے تابع بنا دیا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں تو کیا 100 بیوی کے قریب جانے کی طاقت نہیں دی ہوگی؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قسم سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جا سکتا ہے لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اصل بات یہ تھی، چلو یہ اعتراضات تھا منکرین کی طرف سے تو اس کے بارے میں نے چند باتیں کی ہیں۔ اصل بات یہ اس حدیث میں لفظ انشاءاللہ آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے تو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا اگر انشاءاللہ کہہ دیتے اللہ 100 بیٹا عطا فرماتا، 100 کا 100 میدان جہاد میں ہوتا۔ اب لفظ 2 ہیں، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، بندے نے کام کا ارادہ کیا ہے نا کہ میں نے حج کرنے جانا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، میں نے کسی شہر میں جانا ہے، تو بندہ کہے گا انشاءاللہ میں نے فلاں دن وہاں جانا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں نے جانا ہے۔ اور سننے والے کے قریب اگر وہ کہے بھئی میں نے انشاءاللہ اگلے مہینے عمرہ کرنے جانا ہے، تو سننے والا نا فوراً کہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ کا کیا معنی؟ انشاءاللہ کا اگر اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ کا معنی ہے جو اللہ چاہے گا، یعنی لفظ دونوں ایک ہی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ تربیت نبی علیہ السلام نے ہماری فرمائی ہے کہ جب کسی مثلا دیکھو کہ فلاں بندہ بڑا صحت مند ہے، فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے، فلاں بندہ بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، سن کر یہ نہ کہو بڑی اس کی صحت ہے، وہ بڑا یا خوراک کھاتا ہے، کھانا زیادہ بڑا کھاتا ہے، بڑا پیتا ہے، نہیں بڑا طاقتور ہے، نہیں بلکہ ماشاءاللہ اللہ نے یہ حسن دیا، اللہ نے یہ آواز عطا کی، اللہ مزید فزید، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ کا لفظ کہیں۔ ایک صحابی نہا رہے تھے، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک ساتھی پاس سے گزرے، کہنے لگے اس کا جسم اتنا پیارا ہے، نرم و ملائم، خوبصورت، گورا چٹا، ایسا تو لڑکیوں کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات کہتے ہی گئے نا، وہ فوراً گرے اور بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اسے اٹھایا گیا، جو پاس ساتھی تھے نبی علیہ السلام کے پاس لائے، آقا علیہ السلام نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، فرمایا کیا شک ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ فلاں ساتھی گزرا، اس نے ایسی بات کہی۔ نبی علیہ السلام نے نا انہیں بلایا، وضو کروایا، پانی کا جو وضو کا پانی تھا اس سے غسل دلوائے، یعنی اوپر گرا دیا۔ تو ان کے ساتھی وہ صحابی جو راوی ہے حدیث کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ فوراً ایسے اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ڈانٹا
उस साथी को फरमाया کہ تم اپنے ساتھی کو قبر میں پہنچانا چاہتے ہو، جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو، کوئی صحت مند چیز دیکھو، کسی بھائی کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ یہ اچھے بھلے آدمی کو قبر میں اور تندرست اونٹ کو یہ ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اتنی تیز چیز۔ اور فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب آتی نا، وہ نظر ہوتی جو تقدیر پر بھی غالب آ سکتی تھی، لیکن اللہ کی تقدیر ہر چیز پر غالب ہے۔ تو بھائیوں، ماشاءاللہ بھی کہنا نہ بھولیں، انشاءاللہ بھی کہنا نہ بھولیں۔ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں انشاءاللہ کہیں، اگر کسی کے سامنے کوئی بھائی اس کام کو ظاہر کر دے وہ ماشاءاللہ کہے، برکت کی دعا کرے۔ میرے نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور جب تو بھول جائے اپنے رب کا ذکر کرنا تو پھر اسے یاد کیا کر۔ یاد کیسے کرنا ہے؟ اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو استغفار کریں، استغفار کیا کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس پر اتنی پابندی کریں اللہ کا، اور ذکر توبہ کیا کریں اللہ سے، تاکہ دوبارہ آنے والے وقت میں آپ نہ بھولیں، اللہ کو یاد کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کہا جا رہا ہے ان سے کہ وَقُلْ عَسَىٰ، کہہ دیجئے کہ قریب ہے میرا رب میری اس خیر والی بات سے رہنمائی فرما دے۔ کیا مقصد؟ کہ یہ جو صحابہ کہف کا واقعہ ہے نا، نبی علیہ السلام کی سے بڑی رہنمائی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جتنی تفصیل سے یہ واقعہ کفار کو سنایا تھا، یہودی بھی جانتے تھے اصحاب الکہف کو، عیسائی بھی جانتے تھے، کتنے مشرکین تھے جو جانتے تھے، لیکن یہ تفصیل کا علم نہیں تھا، یہ میرے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی اور بتائی گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ رہنمائی بھی ہوئی کہ وہ عقیدہ توحید میں کتنے پکے تھے، صحابہ کو بتایا گیا، ایمان اور مضبوط ہوا۔ کفار کو سمجھانے کے لیے اس واقعہ کو پیش کیا گیا کہ میرا رب اتنی قدرت والا ہے کہ 309 سال تک انہیں سلائے رکھا۔ تو وہ پھر جب اس کا انکار کرنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 309 سال تک آدمی سوتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے دیکھنے تو ممکن یہ بھی نہیں ہے۔ وہ پیچھے آپ سن آئے ہیں کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا جائے، کھڑا کیا نا اللہ نے، ممکن بنایا نا۔ یہ بھی نہیں تھا ممکن کہ پانیوں کی پشت پر اتنی مضبوط زمین کو کھڑا کر دیا جائے، لیکن اللہ نے پانی کی پشت پر زمین کو ٹھہرایا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ جو پانی پر زمین کھڑی ہے اتنے لمبے چوڑے اس پر پہاڑ لگا دیے جائیں، میرے رب نے لگائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ممکن کر کے دکھائی ہیں، تو یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کہنے کا ارادہ کریں، کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، کہیں جانے کا آنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔